बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 10, 10वां सबक। इस सबक में इंशाअल्लाह हम मुत्तसिल दमाइर यानी अटैच्ड प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे। पहले हम थोड़ा सा जो डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं लाइक हुआ, हिया, अंता और अना उसके बारे में सीख चुके हैं। और अब इंशाल्लाह हम मुत्तसिल दमाइर यानी अटैच्ड प्रोनाउंस मतलब जो जुड़े हुए होंगे उनके बारे में सीखेंगे, जो कि हु, हा, का और या हैं। तो इंशाल्लाह 4 अटैच्ड प्रोनाउंस के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद एक और ज़र्फ यानी एडवर्ब हमारे सामने है, मआ, दैट मीन्स के साथ। पहले हम फ़ौका, तहता, अमामा, खल्फा, इंदा सीख चुके हैं और अब इसमें आप अपनी लिस्ट में एक और ऐड कर लें, मआ मीन्स के साथ यानी विथ। और उसके बाद मा की एक किस्म के बारे में सीखेंगे जो कि है मा अन्नाफिया। पहले हमने पहले पहले लेसन से सबक नंबर 1 से हमने मा अल इस्तिफ़हामिया के बारे में सीखा था, या जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मा इस्मु का, आपका नाम क्या है। और अब ये मा की दूसरी किस्म है जो हम सीख रहे हैं, ये है मा अन्नाफिया, जिसका मतलब है नहीं। नाफिया का मतलब नेगेटिव, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मा ऑफ नेगेशन। तो माँ की अक़साम भी काफ़ी सारी हैं, कुरान मजीद में तकरीबन 9 अक़साम इस्तेमाल हुई हैं। तो ये अब दूसरी किस्म है जो हम सीख रहे हैं, तो आप इसकी भी आप अपनी एक लिस्ट बना लें कि पहली जो थी मा अल इस्तिफ़हामिया जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये दूसरी किस्म है मा अन नाफिया जो कि जुमले में नेगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हरूफ जर बी और ली। बी और ली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब मज़ीद इनके इस्तेमालात के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह से इन दी और ली में फ़र्क, तो ये भी इंशाल्लाह जब हम सबक में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इन दी और ली में क्या फ़र्क है। और फिर पास्ट टेंस यानी मादी के बारे में हमने जो शुरू किया था, ज़हबा का मतलब वो गया, और आज हम सीखेंगे कि तू गया का मतलब है ज़हबता, और मैं गया का मतलब है ज़हबतु, ज़हबता और ज़हबतु। तो अब हमारे पास पास्ट टेंस थोड़ी सी माशाल्लाह इसकी इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते फिर इसकी जो गर्दान है वो मुकम्मल करेंगे। अब हम लोगों ने खराजा सीखा हुआ है, तो अब खराजा से आप बना सकते हैं तू गया खरजता, और मैं गया खरजतु। इसी तरह से हमने जलसा के बारे में सीखा है, तो आप कहेंगे तू गया तो कहेंगे कि यानी तू बैठा जलस्ता, और मैं बैठा जलस्तु। तो अब जो भी फ़ेल आप सीखते जा रहे हैं, जैसे हमने ज़हबा, जलसा, खरजा सीख लिए, तो अब उनके पास्ट टेंस में मज़ीद आप जो है यो ज़हबता और इसी तरह से ज़हबतु के बारे में भी सीखें। अब दमायर की जब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, तो प्रोनाउंस जो हैं वो दो दो तरह के हैं। ضمير मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउन जो कि खुद से आता है, और हमने ये सीख लिया है। हुआ के बारे में हमने सीखा है, हुआ का मतलब है वो, और जब हम इसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हुआ बिलालुन, वो बिलाल है। हुआ मुब्तदा बन जाएगा और बिलाल खबर बन जाएगा। तो ये बेसिकली दमायर हैं जो कि आमतौर पे मुब्तदा के तौर पे आते हैं, खबर के तौर पे नहीं आते। और जब हम ضمير मुत्तसिल यानी अटैच्ड प्रोनाउन की बात करेंगे, यानी जुड़े हुए प्रोनाउंस की बात करेंगे, तो हुआ के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो है हु, यानी इसका तर्जुमा होगा उसका और उसकी। तो वो और उसका, इनमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे हम कहते हैं वो बिलाल है, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि ये उसकी किताब है, तो अब हम कहेंगे हादा किताबुहु। अब यहाँ पे देखिए हादा किताबुहु, तो ये जो अटैच्ड प्रोनाउन है, ये जो है ضمير मुत्तसिल, इसके बारे में हम अब सीखेंगे। तो हुआ का जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो हु होगा, हुआ हु। इसी तरह से हमने हिया के बारे में सीखा है, यानी हिया वो, और जब आप फेमिनिन की बात करेंगे, और ये हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की यानी गायब की, थर्ड पर्सन यानी गायब की बात करेंगे, तो हम कहेंगे हिया मतलब वो, और हम कहते हैं हिया आयशा तू, ये आयशा है, शुड बी ये जी। और फिर उसके बाद जब हम अटैच्ड प्रोनाउन की बात करेंगे, तो हिया के लिए जो अटैच्ड प्रोनाउन होगा वो होगा हा।
تو ہم کہیں گے ہاذا کتابھا، یہ اس کی کتاب ہے، ہاذا کتابھا۔ جیسے ہم جب کسی صحابی کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رائٹ، رضی اللہ عنہ۔ اور جب کسی صحابیہ کی یا امہات المومنین میں سے کسی کی بات کریں جیسے عائشہ، تو ہم کہیں گے عائشہ تو رضی اللہ عنہا۔ تو اب یہ فرق بھی ہم نے دیکھنا کہ ہم اب ہر کسی کے لیے ہو استعمال نہیں کریں گے، بلکہ جب کسی صحابی کی بات ہوگی تو ہم عنہ کہیں گے، اور کسی صحابیہ کی یا امہات المومنین کی بات ہوگی تو پھر ہم عنہا کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد انتا، تم یا آپ، اور انتا کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن ہوگا وہ ہوگا کا، اور یہ ہے سیکنڈ پرسن، اور سیکنڈ پرسن میں ہم بات کر رہے ہیں میسکولین کی۔ تو پلیز یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو سیکنڈ پرسن ہے یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کی بات نہیں ہو رہی۔ مذکر کے لیے انتا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن آئے گا وہ بھی زبر کے ساتھ آئے گا کا، یعنی آپ کا یا تمہارا یا تمہاری۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں انتا بلال، آپ بلال ہیں، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری کتاب ہے، تو ہم کہیں گے ہاذا کتابو کا، ہاذا کتابو کا۔ اب تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عربی میں کتاب مذکر ہے، لیکن اردو میں کتاب کا لفظ جو ہے وہ مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ تمہاری لکھا ہے۔ تو اگر قلم کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے ہاذا قلمو کا، یہ تمہارا پین ہے۔ تو یہ تمہارا تمہاری دونوں طرح سے آ سکتا ہے، لیکن جب بھی آپ اٹیچڈ پروناؤن کی بات کریں گے تو انتا کے لیے جو اٹیچڈ پروناؤن استعمال ہوگا وہ ہوگا کا۔ اور اس کے بعد انا، ہم نے سیکھا ہے کہ انا جو ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہم بات کرتے ہیں انا، تو انا جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مذکر ہے تو وہ کہے گا انا بلال، اور اگر مؤنث ہے تو وہ کہے گی انا عائشہ، تو دونوں کے لیے ایک ہی پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اٹیچڈ پروناؤن کی بات کریں گے تو اٹیچڈ پروناؤن بھی ایک ہی استعمال ہوگا، اور وہ ہے یا۔ تو انا کے لیے جو استعمال ہوگا وہ ہوگا یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے تو آپ کہیں گے ہاذا کتابی۔ اب یہ یا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ تھوڑا سا اور سیکھیں گے۔ تو جب ہم ڈیٹیچڈ پروناؤن کی بات کریں گے، اب یہ تھوڑا سا نام اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، منفصل یا ڈیٹیچڈ، تو آپ اس کو علیحدہ علیحدہ کے لفظ سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو جو علیحدہ استعمال ہوتے ہیں ہوا، ہیا، انتا اور انا، ہوا، ہیا، انتا، انا۔ اور جب ہم اٹیچڈ پروناؤنز یعنی متصل کی بات کریں گے تو ہو، ہا، کا اور یا، ہو، ہا، کا اور یا۔ ٹوٹل جو پروناؤنز ہیں عربک میں جو استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ منفصل ہوں یا متصل ہوں، وہ ہیں 14۔ کتنے ہیں؟ 14۔ اگر 14 منفصل ہیں تو 14 ہی متصل ہوں گے، 14 ایچ۔ تو الحمدللہ اب ہم نے آلریڈی 4 سیکھ لیے، 4 ہم نے منفصل سیکھ لیے اور 4 متصل سیکھ لیے، اور اب انشاءاللہ اب ہم انہیں جو ہے وہ آگے سبق میں ان کی پریکٹس کریں گے۔ اچھا، ان دونوں اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ پروناؤنس کے بارے میں ایک چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ نیچے نوٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ دونوں طرح کے ضمائر، چاہے وہ منفصل یعنی ڈیٹیچڈ ہوں یا متصل چاہے وہ جڑے ہوئے ہوں، دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ دونوں ضمائر چاہے وہ متصل ہوں یا منفصل ہوں معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ انفارمیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ضمائر کے بارے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ چیز ہوتی ہے وہ پروناؤنز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پروناؤنز ڈیٹیچڈ بھی ہیں، اٹیچڈ بھی ہیں۔ الحمدللہ میرا تقریباً 20 سال کا ایکسپیرینس ہے عربک طلباء کو انگلش پڑھانے کا، اور اسی طرح سے نان عربک طلباء کو عربک پڑھانے کا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، بگنرز کو جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ پروناؤنز میں ہی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ شروع سے ان کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور ان کی پریکٹس کر لیں گے تو آگے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اسماء سیکھ لیے ہیں، جیسے قلم، کتاب، کرسی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ہو، ہا، کا اور یا اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے آپ کہیں گے قلم ہو، قلم ہو، قلم ہا، قلم کا، قلمی۔
اسی طرح سے کتابہ، کتابہ، کتابہ کا، کتابی، اور آپ نے ترجمے کے بغیر پریکٹس نہیں کرنی، ورنہ یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ زبان پہ جب الفاظ تو چڑھ جاتے ہیں لیکن ترجمہ کے بغیر پھر بعد میں مفہوم کلیئر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ لکھیں گے یا تو آپ انگلش میں لکھ سکتے ہیں ہز بک یا اس کی کتاب، اور پھر آپ لکھیں گے کتابہ، اس کی کتاب، ہر بک، اور کتابہ، آپ کی کتاب یا تمہاری کتاب، کتابوں کا، اور میری کتاب تو آپ لکھیں گے کتابی۔ تو یہ انشاءاللہ اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اٹیچڈ پروناؤن کے بارے میں دوسری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ متصل ضمائر جب بھی اسم کے ساتھ آئیں گے، جب بھی اسم کے ساتھ آئیں گے تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے۔ لیٹ می ریپیٹ، متصل ضمائر جب بھی ناؤن کے ساتھ آئیں گے، اسم کے ساتھ آئیں گے، تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے۔ جیسے یہاں پہ ہے کتاب محمد، کتابو ہے مضاف اور محمدن کیا ہے، مضافن الیہ، یعنی مرکب اضافی پوزیشن کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ ہو گیا محمد کی کتاب، کتابو محمدن۔ لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی کتاب، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم کہیں گے کتابو ہو، کتابو ہو۔ تو اب دیکھیں کتابو جو ہے یہ مضاف، اور اٹیچڈ پرونان ہو جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا اس کی کتاب۔ تو اٹیچڈ پروناؤنز جب بھی ناؤن کے ساتھ آئیں گے یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے۔ اب مضاف الیہ کے طور پہ جب آ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نہ تو تنوین آ سکتی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور ہم نے سیکھا ہے کہ مضاف کے ساتھ تنوین نہیں آتی، اور نہ ہی اس کے ساتھ ال آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ مضاف کے ساتھ ال نہیں آتا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں الکتاب ہو، اٹ ول بی اے مسٹیک، اور اسی طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کتابن ہو تو اٹ ول بی اے مسٹیک، تو ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کتاب ہو۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا کتاب ہو، اس کی کتاب، اور یہ دونوں کیا ہو گئے، مضاف، مضاف الیہ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ دو انشاءاللہ پیسز آف انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اٹیچڈ پروناؤنز متصل ضمائر ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، اور دوسری انفارمیشن یہ کہ جب بھی یہ ناؤن کے ساتھ آئیں، لیٹ می ریپیٹ اگین، ناؤن کی بات کر رہا ہوں، کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، جب بھی یہ ناؤن کے ساتھ آئیں تو یہ ہمیشہ مضاف الیہ کے طور پہ آئیں گے۔ یہ جو دو چیزیں انشاءاللہ اگر آپ نے ابھی سے ان کو ماسٹر کر لیا تو آگے آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ الدرس العاشر، الدرس العاشر یہ مرکب ہے، جلدی سے بتائیے کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ جی، ال شروع میں آ گیا، ال آ گیا، اینڈ پہ پیش آ گئی، پیش آ گئی، المذکر ہے، عاشر مذکر ہے، الواحد ہے، عاشر مذکر ہے، تو یہ ہمارے سامنے مرکب توصیفی آ گیا، الحمدللہ۔ تو الدرس العاشر لیسن 10، حامد، حامد، من انتا، بہت ہی سمپل سینٹینس، من انتا، تم کون ہو یا آپ کون ہیں؟ محمد، انا طالب بالجامعتی، انا طالب، انا مبتدا، طالب خبر، بالجامعتی جار مجرور، میں یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو پریپوزیشن با ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بہت سے استعمالات ہیں۔ ہم نے با جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سیکھا۔ اب دوسرا یہ بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ جب آپ جگہ کی بات کرتے ہیں جیسے یونیورسٹی ہے یا مسجد ہے یا کالج ہے تو اس کے ساتھ بھی با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ انا طالب بالجامعتی، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ حامد، حامد، انت طالب جدید، اب یہ دیکھیے شیخ صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر دے، انہوں نے سب سے اچھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو چیز ہم پہلے سیکھیں گے وہ آگے اسی سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم نے مرکب توصیفی سیکھا ہے، تو اب پہلے ہمارے سامنے مرکب توصیفی کا استعمال آ گیا نکرہ کے ساتھ۔ انت طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ محمد، نعم، یس، انا طالب جدید، جی ہاں میں ایک نیا طالب علم ہوں۔ اب ان دو سینٹینسز میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، اب مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ یہاں پہ دیکھیں طالب جدید کے اوپر تنوین ہے، لیکن یہاں پہ شیخ صاحب نے تنوین کو ہٹا دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم یوز ٹو ہو جائیں کہ جو حرکات کے بغیر عربی کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ انتا مبتدا، طالب جدید خبر، اور یہاں پہ انا
मुब्तदा और तालिबुन जदीदुन खबर। तो अब यहाँ पे शेख साहब ने हमें बताया है कि जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मरफू होते हैं और यहाँ पे इनके ऊपर पेश आएगी यानी तनवीन आएगी, अना तालिबुन जदीदुन। मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं? अना मिनल हिंदी, मैं इंडिया से हूँ। अब यहाँ पे माशाल्लाह सारे जो है सारी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ नई नहीं है, सिवाय बा के इस्तेमाल की, जो कि अब हमने सीख लिया है। अब यहाँ पे हमारे सामने अटैच्ड प्रोनाउंस आना शुरू हो जाएंगे। मस्मू का, जी ये माँ कौन सा है, जल्दी से बताइए। माँ कौन सा है ये वाला? मस्मू का, आपका क्या नाम है? तो ये है माँ इस्तिफहामिया, यानी वो वाला माँ जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। मस्मू का इस्तिफहामिया, जी आपका नाम क्या है? तो ये बेसिकली क्या है? इस्मु प्लस का। तो इस्मु प्लस का को जब मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा इस्मु का, और इस्म का हमजा हमजातुल वस्ल है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे मस्मू का, आपका नाम क्या है? इस्मी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। अब आप मुखातब यानी सेकंड पर्सन से बात करेंगे मैस्कुलिन से, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मसमूका। और जब आप अपनी बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? इस्मी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। अब ये जो या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप देखें, इस्मु मुदाफ और का मुदाफ इलैही। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अटैच्ड प्रोनाउन हमेशा मुदाफ मुदाफ इलैही के तौर पे आएंगे। तो अब जब यहाँ पे आप देखते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, यहाँ पे आप देखें इस्मु प्लस या, तो यहाँ पे या की रिक्वायरमेंट है कि या से पहले जेर आनी चाहिए, या से पहले जेर आनी चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पेश जो है ये जेर में तब्दील हो गई है। ये तब्दीली भी आपने नोट करनी है, क्योंकि इस्मु या पढ़ना मुश्किल है तो इसलिए ये बन जाता है इस्मी। और इसे या मुतकल्लिम कहते हैं, यानी जो बात करने वाला या हो वो वाली या, क्योंकि या की भी 3-4 अक़साम है जी। तो हम इसे कहते हैं या अल मुतकल्लिम, यानी जो बात करने वाला है उसकी या। तो अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस्मी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। वमन हादल फतल्लदी माका, अब यहाँ पे देखिए हमने अल्लदी के बारे में भी पढ़ा है, और इसी तरह से वा का मतलब एंड, मन का मतलब कौन, हादल फता, जी ये कौन सा मुरक्कब है, जल्दी से बताइए। हादल फता मुरक्कब इशारी, कैसे मुरक्कब इशारी? जी हादा के बाद अल आ जाएगा तो ये मुरक्कब इशारी होगा। तो ये है, ये लड़का कौन है? अल्लदी, जो माँ का आपके साथ है। माँ आपके सामने आ गया, माँ मीन्स विथ, और ये भी मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे कि माँ जो है ये मुदाफ है और का मुदाफुन इलैही है। और ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है? मोहम्मदुन हुआ जमीली, अब यहाँ पे भी जमील, तो अब यहाँ पे देखिए कि वो मेरा हम जमात है या वो मेरा क्लास फेलो है। तो ये था बेसिकली जमीलू प्लस या अल मुतकल्लिम। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि या की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है कि इससे पहले जेर आनी चाहिए, तो अब ये पेश जो है ये जेर में तब्दील हो जाएगी। हुआ जमीली, वो मेरा हम जमात है या वो मेरा क्लास फेलो है। अहुआ ऐदन मिनल हिंदी, क्या वो भी इंडिया से है? तो ऐदन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है ज़र्फ है, लेकिन ये जो है मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। हुआ ज़मीली, नहीं वो मेरा हम जमात है ना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हामिद की। तो हामिद जो है वो मुज़क्कर है और मोहम्मद भी मुज़क्कर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कि क्यों नहीं आई। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह लेसन के बाद फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हुआ जमीली, वो मेरा हम जमात है। हुआ ईदन मिनल हिंदी, क्या वो भी इंडिया से है? ईदन मतलब भी, क्या वो भी इंडिया से है? ला हुआ मिनल याबानी, नहीं वो जापान से है। और हमने ये भी देखा है कि अल याबान के साथ जो अल लगा हुआ है ये अल जायदा है, और जब भी नाउन के साथ अल लग जाए तो फिर वो जेर कबूल कर लेता है। हुआ मिनल याबानी, वो जापान से है। हामिदुन मस्मुहु, अब देखिए मस्मुहु, अब उसके थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो गायब की बात हो रही है, तो वो कहेगा उसका नाम क्या है? मस्मुहु। अब इस्मु प्लस हु, तो ये हो जाएगा इस्मुहु, उसका नाम क्या है? मोहम्मदुन इस्मुहु हमजातु, उसका नाम हमजा है। अब हमजा
میسکولر نیم ہے جو کہ تا مربوطہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اس لیے یہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اسمہ حمزہ، تو اس کا نام حمزہ ہے. حامد ما لغتو کا یا محمدو، یا کے بعد تنوین نہیں آتی. اگر نام سنگولر ہو تو پھر اس پہ تنوین نہیں آئے گی. ما لغتو کا، لغتو کا، تمہاری زبان کیا ہے. اے محمد تمہاری زبان کون سی ہے، یا آپ کون سی زبان بولتے ہیں. اب جیسے بھی آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں. تو محمد کہتا ہے لغتی الاردیتو، میری زبان اردو ہے. اب یہاں پہ لغتو پلس کا، لغتو کا، اور لغتی الاردیتو میری زبان، لغتو اور پلس اس کے ساتھ یا المتکلم، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. لغتو پلس یا المتکلم لغتی، لغتی الاردیتو میری زبان اردو ہے. حامد اہیا لغتن سہلتن، کیا یہ ایک آسان زبان ہے. حمزۃ الاستفہام، ہیا ضمیر ہے جو کہ سبجیکٹ کے طور پہ آتا ہے اور شروع یعنی مبتدا کے طور پہ آئے گا، اور لغتن سہلتن مرکب توصیفی ہے اور یہ ہماری خبر بن جائے گی. کیا یہ ایک آسان زبان ہے. محمد نعم، ہیا لغتن سہلتن، یہ جی ہاں یہ ایک آسان زبان ہے. اب الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم نے چونکہ ڈیٹیچڈ پروناؤنز یعنی وہ والے پروناؤنز جو علیحدہ علیحدہ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی سیکھا ہوا ہے. اب انشاءاللہ ہم اٹیچڈ پروناؤنز یعنی جو کہ جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی سیکھ رہے ہیں، تو اب ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حامد حامد، وحمزۃ اور حمزہ، ما لغتہ اس کی زبان کیا ہے، اور حمزہ اس کی زبان کیا ہے. محمد لغتہ الیابانیۃ، اس کی زبان جاپانی ہے یا جاپنیز ہے. وہی لغت صعبۃ، اور یہ ایک مشکل زبان ہے. اب لغت فیمنن ہے تو اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ بھی فیمنن ہی آئے گی. وہی لغت صعبۃ، اور یہ ایک مشکل زبان ہے. حامد این ابو کا یا محمد، اب یہاں پہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہمارے سامنے آئے گی. این ابو کا یا محمد، آپ کے والد کہاں ہے اے محمد. اب ابن جو اصل ناؤن ہے وہ کیا ہے، اصل ناؤن ہے ابن، رائٹ، ابن، اور اس کے ساتھ کا، تو یہ ابو کا نہیں بنے گا. یہ چیز ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ابو کا نہیں بنے گا، بلکہ اس میں ایک واو کا اضافہ ہوگا اور یہ بن جائے گا ابو کا. جیسے نا ابو بکرن، ابو ہریرہ تھا. تو اب جب بھی یہ مضاف کے طور پہ آئے گا، جیسے ابن تو نارمل ہے لیکن جب یہ مضاف کے طور پہ آئے گا یعنی جب اس کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن آ گیا، تو اب یہ اس میں ایک واو کا اضافہ ہوگا تو یہ بن جائے گا ابو کا. اب آپ اس کو ابو کا نہیں پڑھ سکتے یا نہیں لکھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا. عربک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کا لگا دیں اور یہ بن جائے ابو کا، یہ غلط ہوگا. اور یہ عربی میں 5 اسماء ہیں جو اس طرح کے ہیں. قرآن مجید میں 4 استعمال ہوئے ہیں، اور ان 4 میں سے ہم نے پہلا سیکھ لیا ہے کہ جب بھی یہ مضاف کے طور پہ استعمال آئے گا تو یہ ابو کے طور پہ استعمال ہوگا، اس میں سے ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے گا. این ابو کا یا محمد، آپ کے والد کہاں ہے اور محمد. ابی فی الکویتی، ابی فی الکویتی، اب یہاں پہ ابو ہی نہیں ہو سکتا، رائٹ، کیونکہ یا المتکلم میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے پہلے زیر آتی ہے. تو دس از دا اونلی ایکسیپشن جو ہمارے 14 اٹیچڈ پروناؤنس ہوں گے. 14 اٹیچڈ پروناؤن میں 13 کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کریں گے، 13 کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کریں گے، لیکن یا المتکلم کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہو سکتا. ابی فی الکویتی، میرا باپ کویت میں ہے. ہوا طبیب شہیر، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے، وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ یہ ہے ابن پلس یا المتکلم. تو اب یہاں پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یا المتکلم کے ساتھ واو کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اس سے پہلے زیر آئے گی تو یہ بن جائے گا ابی. اور یہ تنوین اس لیے اٹھ جائے گی کیونکہ مضاف ہے، تو مضاف میں تنوین نہیں آتی، لائٹ ہوگا اور یہاں پہ پیش ہونی چاہیے، تو یہ ہو جائے گا ابو ای. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یا کے ساتھ زیر آنی ضروری ہے، تو اس لیے یہ بن جاتا ہے ابی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابی فی الکویتی ہوا طبیب شہیر. حامد و این امک،
اور تمہاری ماں کہاں ہے. اچھا جی، جب امن کی بات ہوگی تو کوئی اس میں واو کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس امن پلس کا بن جائے گا امو کا. اور یہ امن کے اوپر سے تنوین اس لیے اڑ گئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو یہ بن جائے گا امو کا. تو پہلا ناؤن جو ہم نے سیکھا ہے جس کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا وہ ہے ابن. اور دوسرا انشاءاللہ جب ہم ایکسرسائزز کریں گے تو اخن کا بارے میں بھی ہم سیکھ لیں گے. ہیا ایدن فی الکویتی مع ابی، یہ وہ بھی یا یہ بھی کویت میں ہے ابو کے ساتھ، مع ابی یعنی میرے ابو کے ساتھ. ہیا مدرستن ہناکا، یہ وہاں پہ ایک ٹیچر ہیں یا وہ وہاں پہ ایک ٹیچر ہیں. تو ہناکا کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ظرف ہے، لیکن قرآن مجید میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک لام کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے چار اٹیچڈ یعنی متصل یعنی جڑے ہوئے پروناؤنس کے بارے میں سیکھا ہے اور اس کی کافی ساری پریکٹس بھی کر لی. اور انشاءاللہ جب ہم آگے تمارین کریں گے تو ہماری انشاءاللہ معلومات میں اور پریکٹس میں اور سیکھنے میں اور اضافہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.